الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی، آج کا دور موٹیویشنل اسپیکرز کا دور ہے، انسپریشنل کہانیوں کا دور ہے، موٹیویشنل کتابوں کا دور ہے۔ آخر اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ آج کے زمانے میں انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور آج کے زمانے میں غم اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور دوسری بہت ساری نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی ضرورت محسوس کی گئی کہ ایسی کہانیاں انسانوں کے درمیان لائی جائے، ایسی کتابیں انسانوں کے سامنے لائی جائے، اور ایسی ویڈیوز ان کے سامنے آئے کہ جن سے ان کو انسپریشن ملے، موٹیویشن ملے، ترغیب ملے، اور دنیا میں وہ صحیح سے رہ سکیں اور کوئی بڑی کامیابی حاصل کر سکیں، دنیا میں کامیاب ہو سکیں، ناکام نہ ہو۔ اس وجہ سے ایسی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں اور ایسی موٹیویشن دی جاتی ہے، انسپریشن حاصل کی جاتی ہے۔ یہ مقصد ہوتا ہے اس کے پیچھے۔ بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز ہو گئے ہیں اور اپنی اسپیچوں کے ذریعے سے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں موٹیویشن کی آئی ہیں، جن کتابوں سے لوگ موٹیویشن حاصل کرتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے جو سب سے بڑی شخصیت، موٹیویشنل شخصیت ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایسی صفات موجود ہیں اور ایسے کمالات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہیں کہ جن سے ہم موٹیویشن حاصل کر سکتے ہیں اور انسپریشن حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی موٹیویشنل شخصیت ہے۔ آپ کی پرسنالٹی سب سے زیادہ موٹیویشن دینے والی پرسنالٹی ہے۔ آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت سب سے زیادہ جو ہے انسپریشن حاصل کرنے کے لیے کارآمد ہے، انسپریشن حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کامیابی حاصل کی وہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور آپ نے جو کامیابی حاصل کی وہ دین و دنیا دونوں محاذوں پر بڑی کامیابی حاصل کی۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سب سے بڑی موٹیویشنل شخصیت ہے ایک مسلمان کے لیے۔ جس طرح سے ایک مسلمان کے لیے ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سب سے پہلے نمبر پر ہے، اسی طرح سے اس موضوع پر بھی، اس ٹاپک پر بھی، اس معاملے میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سب سے اولین درجے کی ہے، سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ سب سے پہلا رینک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہے۔ جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سب سے پہلے نمبر پر ہے، اسی طرح سے سب سے بڑی موٹیویشنل کتاب جو ایک مسلمان کے لیے ہو سکتی ہے اور جو ایک مسلمان کے لیے ہے، اور بلا شبہ ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی موٹیویشنل کتاب قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اسی کے اندر ارشاد فرمایا، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، کہ یہ قرآن سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے اس سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، جو سب سے صحیح راستہ ہے اس صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری سناتا ہے کہ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، ان کے لیے بڑا بدلہ ہے۔ تو زندگی میں موٹیویشن حاصل کرنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے جس چیز سے ہمیں روشنی سب سے زیادہ حاصل کرنی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جس طرح سے اللہ رب العزت کو تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ اس سے بڑھ کر کے کوئی کلام نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر کے کوئی کتاب نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کے کوئی بات نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کے کسی چیز سے موٹیویشن حاصل نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کے کسی چیز سے انسپریشن حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام سب سے اونچا ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ برکت ہے، اس کے اندر جو بھی باتیں ہیں وہ بالکل صحیح باتیں ہیں،
ہیں، اس کے اندر جو بھی باتیں ہیں وہ بالکل سچی باتیں ہیں، اس کا ایک ایک حرف سچا ہے، اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے، اس کی ایک ایک آیت سچی ہے، اس کی ایک ایک آیت پکی ہے۔ اس لیے سے جو قرآن سے انسپریشن حاصل کر کے، جو قرآن سے موٹیویشن حاصل کر کے زندگی میں آگے بڑھے گا، وہ اس دنیا میں بھی صحیح طور پر کامیابی حاصل کرے گا، وہ آخرت میں بھی صحیح طور پر کامیابی حاصل کرے گا، وہ اس دنیا میں بھی اللہ رب العزت کے انعام کا مستحق ہوگا، وہ آخرت میں بھی اللہ رب العزت کے انعام کا مستحق ہوگا، وہ اس دنیا میں بھی کہیں نہیں بھٹکے گا، وہ آخرت میں بھی کہیں نہیں بھٹکے گا۔ اس کے لیے اس دنیا میں بھی نور ہے، اس کے لیے آخرت میں بھی نور ہے، اس کے لیے اس دنیا میں بھی ہدایت ہے، اس دنیا کے تمام معاملات میں اس کے لیے ہدایت ہے۔ اس لیے کہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس میں بہترین لائف اسٹائل کی ترغیب دی گئی ہے، اس میں بہترین راستہ بتایا گیا ہے، صراط مستقیم اس میں بتلائی گئی ہے، سیدھا راستہ بتلایا گیا ہے۔ جو راستہ قرآن کریم میں بتلایا گیا ہے وہ ٹیڑھا نہیں ہے، وہ آڑا ترچھا نہیں ہے، وہ راستہ ایسا ہے کہ انسان جب ایک مرتبہ اس پر چل پڑتا ہے تو پھر اپنے منزل مقصود پر ہی پہنچ کر دم لیتا ہے۔ دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو جب اللہ رب العزت نے یہ کلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے عطا فرمایا، صحابہ کرام نے جب اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا، اس قرآن پر مضبوطی سے عمل کرنے لگے، تو اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کی۔ وہ جو بکریاں چرانے والے تھے، جو بدو تھے، جو جنگجو تھے، جو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، جو تمدن سے کوسوں دور تھے، جو تہذیب سے کوسوں دور تھے، جو ہر طرح کی کامیابی سے دور تھے، جو فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، جو مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، جو مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، دنیاوی کامیابی سے جن کو دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں تھا، اللہ رب العزت نے اس قرآن کی بدولت ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ اس قرآن کی بدولت وہ کامیاب ہوئے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ رب العزت نے ان کو معزز کر دیا، ان کو عزت بخشی، اس لیے کہ وہ صاحب قرآن تھے، قرآن پر عمل کرنے والے تھے، اصل ایمان والے تھے۔ اور ہم خوار ہیں، ذلیل ہیں، دنیا میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کا دامن ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کو اگر ہم مضبوطی سے پکڑ لیں، اس پر عمل کریں، اس پر غور کریں، اس پر توجہ کریں، تو ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ قوم جو بدو تھی، وہ قوم جو ان پڑھ تھی، جو جاہلیت کے زمانے میں جو قوم پیدا ہوئی تھی، بد اخلاق و بد کردار قوم تھی، اس قوم کو اللہ رب العزت نے اس قرآن کی بدولت فضیلت عطا فرمائی، اس قرآن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اس قوم کو اللہ رب العزت نے لیڈر بنایا، اس قوم کو اللہ رب العزت نے سربراہی عطا فرمائی، اس قوم کو اللہ رب العزت نے بادشاہت عطا فرمائی، اس قوم نے دنیا کے ایک بڑے حصے پر، ایک بڑے خطے پر حکمرانی کی۔ یہ انقلاب کیوں ہوا؟ یہ انقلاب اس قرآن پاک کی وجہ سے ہوا، اس لیے کہ انہوں نے قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہوا تھا، انہوں نے قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا۔ قرآن کریم کو پڑھنے والا کبھی ڈی موٹیویٹڈ نہیں رہے گا، موٹیویشن سے بھرپور رہے گا، انسپریشن سے بھرپور رہے گا۔ یہ جب ہم قرآن کو صحیح طور پر اگر قرآن پڑھنے والا ہو، سمجھ کر کے قرآن پڑھنے والا ہو، اس میں غور و فکر کرنے والا ہو، اس کے حقوق کو ادا کرنے والا ہو، تو وہ پھر ڈی موٹیویٹڈ نہیں ہوگا، وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتا، وہ خودکشی نہیں کر سکتا، وہ کامیابی حاصل کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ قرآن کو پڑھنے والا، سمجھ کر پڑھنے والا، اس پر ایمان لانے والا، اس پر غور و فکر کرنے والا ہمیشہ آگے کی طرف بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا ایمان پکا ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، اور کبھی بھی وہ تھک کر کے بیٹھتا نہیں ہے، اس کے اندر عزم و حوصلے کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ جس کے اندر عزم و حوصلے کی کمی نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر بھرپور انرجی ہوتی ہے، بھرپور اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، اور کامیابی حاصل کرنے سے کوئی چیز دنیا کی اس کو نہیں روک سکتی ہے۔ قرآن کریم کو ہم جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، الرحمن الرحیم، جو بہت رحم کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت وہیں سے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو خوب قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، ہر چیز کو اب گھیرے ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو،
इन्नहु ला यअसु मिन रौहिल्लाहि इल्ला अलकौमुल काफिरून, कि अल्लाह ताला की रहमत से सिवाय नाफरमानों के, सिवाय मुनकिरों के कोई भी मायूस नहीं होता। जो ईमान वाला है वो ईमान वाला कभी भी मायूस नहीं होता, मायूसी उसके पास नहीं आती। मायूसी कुफ्र की अलामात में से है, कुफ्र की सिफ़ात में से है, ईमान की सिफ़ात में से नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ वो मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, गुनाह किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस मत हो। क़ाल वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला अद्दाल्लून, कि अल्लाह ताला की रहमत से वही मायूस होते हैं जो गुमराह होते हैं। गुमराही अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो सकता है। अल्लाह का बंदा, ईमान वाला बंदा, सही अक़ीदे वाला बंदा, सही मुसलमान अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं हो सकता। और जो मायूस नहीं हो सकता, जो मायूस नहीं होता, वो फिर कभी थक करके बैठता नहीं है, वो मायूस होकर के बैठता नहीं है, वो चलता रहता है। और जो चलता रहता है वो आगे बढ़ता रहता है। जो आगे बढ़ते रहता है वो कामयाबी एक न एक दिन ज़रूर हासिल करके रहता है, कामयाबी उसको मिल करके रहती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल कबाइर अल इशराकु बिल्लाह, कबीरा गुनाहों में से अल्लाह ताला के साथ शिरक करना है। वल इयासु मिन रौहिल्लाह, और अल्लाह ताला की रहमत से मायूस होना, ये कबीरा गुनाहों में से है। वल कुनूतु मिन रहमतिल्लाह, और उम्मीद करना, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद करना, अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद करना, ये अल्लाह ताला की रहमत में से है। ये कुरान जो नाजिल हुआ, जब सहाबाए किराम ने इसको अपनाया तो बद्दू कौम, जो जाहिल कौम थी, जो अनपढ़ नागवार कौम थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मकाम व मर्तबा अता फरमाया। उतर कर हिरा से सूए कौम आया, उतर कर हिरा से सूए कौम आया, और एक नुस्ख़े कीमिया, कुरान करीम एक नुस्ख़े कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी। इस कुरान करीम ने सहाबा इकराम की ज़िंदगी में अजीम इनक़िलाब बर्पा कर दिया। चरवाहे को बादशाह बना दिया, अनपढ़ को आलिम बना दिया। इस कुरान करीम ने हर एक की ज़िंदगी में ऐसा इनक़िलाब बर्पा कर दिया। हर एक शख्सियत अपने आप में एक यूनिवर्सिटी थी। ऐसा इनक़िलाब सहाबा इकराम की ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान के ज़रिए से बर्पा कर दिया। ये कुरान सबसे सही, सबसे सीधा, सबसे अच्छा रास्ता बताने वाला है, इसलिए इसका दामन थामे रहने की ज़रूरत है।